اس میں سیم دیکھنے والوں کا بھی قصور ہے, ویورز کا اور بنانے والوں کا, دونوں کا سائڈ بائی سائڈ ہے, کیونکہ ویورشپ بڑھتی ہے رائٹ تو بنانے والے بناتے ہیں. انہیں پھر ایک بار اپنے اندر چانکیا کہ ہے تھوڑا جی اندر کہہ تو رہے ہیں لیکن وچ بڑا مشکل ہے, بڑا تکلیف مشکل ہے اندر تھوڑی بہت سی. مشکل. To forgive someone is very difficult. Very difficult. You know that. Yeah. We all know how it's difficult. Exactly. لو جی انہیں زور زور مار کے انہیں کہا بابا جی چلو جی جیڑی ہے سی نا وہ بھی کٹ دیتی. گاندھی آنی نہیں. اچھا واقعی اس نے دل سے جب کلین کیا نا تو بابا جی نے کہا جا پتر جا, اللہ بہتر کرے گا. اچھا خدا کا کرنا یہ ہوا کہ چونکہ اس کی وہ رزق حلال, ہم بات کریں رزق حلال سے کمائی ہوئی گائے تھی اور سارا کچھ تھا, تھوڑا تھا جو بھی, تو ہوا یوں کہ کوئی 4-5 دن کے بعد نا وہ چور جو تھے نا وہ گائے اس کے دروازے کے آگے چھوڑ گئے. واو اوکے. Jumps out of the container. She jumps out of the car and she runs. Pakistan. In a few seconds, a bullet crushes through the air and hits her from the back. She's on the ground. This is where کتنی بڑی بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو آج کل اوور آل جو ٹرینڈنگ ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر, جس میں فیس بک بھی ہے, ٹک ٹاک ہے اسپیشلی, پھر یوٹیوب ہے, ولاگنگ خاص طور پہ جو جس کے اوپر ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے یاد آ رہا ہے کچھ دن پہلے بابا بلے شاہ کا کلام جو تھا, جی ہاں پنجابی میں تھا رائٹ, جی ہاں, بہت رونگٹے کھڑے ہو گئے. رونگٹے کھڑے کر دیں. او مائی گاڈ. جی ہاں, بس بحیثیت مسلمان ہم کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی. ہماری جو نسلیں ہیں وہ اب جو موجودہ ٹک ٹاک ٹرینڈ ہیں اور جو یوٹیوب پہ ایون کامیاب ہونے کے لیے کیا کچھ نہیں دکھایا جا رہا, فحاشی سے بھرپور چیزیں دکھائی جا رہی. آپ دیکھو کہ 80s میں جس سے ہم کل بات کرتے پوڈ کاسٹ پہ, جب اتنا نہ انٹرنیٹ اتنا زیادہ تھا, جب سے ہم گلوبل ولیج بنے ہوئے ہیں, کلچرز جب مکس اپ ہونا شروع ہوئے, اس کے بعد ایک دم سب کچھ چینج ہونا شروع ہو گیا. جی ہاں, میں اسے نہ شروع کرنا چاہوں گا کلام سے, بابا بلے شاہ سے. جی ہاں, وہ کلام سے ہم شروع کرتے ہیں اور اس سے ہمیں یہ بڑا واضح طور پہ نظر آئے گا کہ ایکچولی ہمیں کہاں جانا چاہیے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے نا. پڑھی نماز تے نیاز نہ سکھیا, ہو تیریاں کس کم پڑھیاں نمازاں, نہ گھر ڈٹھا نہ گھر والا ڈٹھا, ہو تیریاں کس کم دتیاں نیازاں. علم پڑھیا پر عمل نہ سکھیا, ہو تیریاں کس کم کیتیاں واگاں. بلے شاہ پتا تد لگ سی جدو چڑی پھسی ہتھ بازاں, اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے کسے نے تیری ذات پوچھنی, اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے کسے نے تیری ذات پوچھنی. واو. اتنے خوبصورت اشعار ہیں کہ آپ خود دیکھ لیں کہ نمازیں پڑھنے سے اور پھر علم سیکھنے سے, علم سیکھا جائے عمل نہ کیا جائے کوئی فائدہ نہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں, بلکہ اس کی زیادہ پوچھ ہوگی. نماز پڑھی نیاز نہ سیکھیا. واہ. میرا مطلب ہے کہ اتنے عالم تو ہم نہیں ہیں, اسٹوڈنٹ ہی ہیں ہم بھی. سمجھ تو آ رہی ہے. دیکھیں نا, پڑھی نماز تے نیاز نہ سیکھیا. اب دیکھیں نا, اب نیاز جو دیتے ہیں انہوں نے نہ گھر ڈٹھا نہ گھر والا ڈٹھا. مسجد میں جاتے ہیں, مسجد کس کی ہے,
اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اس کو سمجھنا نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی راہ میں خرچ کیسے کرنا ہے. رائٹ. نماز پڑھی اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر رہے. علم پڑھے پر عمل نہ سیکھے. واہ 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 واہ. اچھا یہ چونکہ سارے کا سارا جو ہے نا آگے اسی چیز سے ریلیٹڈ ہے, اور پھر اس کو جتنا سنتے جائیں اس کے تو بڑے خوبصورت اشعار ہیں. تو میرے خیال میں ہم ڈسکشن کا آغاز کرتے ہیں. جو موجودہ جس کی وجہ سے آج ہم نے یہ ڈسکشن چوز کی ہے اور یہ ٹاپک جو ہے اپنے پوڈ کاسٹ کا جو چوز کیا ہے کہ یار انٹرنیٹ کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر لوگ کامیابی کے لیے کس حد تک آگے جا سکتے ہیں. اس حد تک کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے, دین کیا کہتا ہے. ہم دیکھیں ہم مسلمان ہیں, ہمیں یوٹیوب پہ کامیاب ہونا ہے اور طریقے کے ساتھ. ہم ان طرح یورپین کی طرح, انگلش لوگوں کی طرح, فارنر کوئی بھی ہو گئے ان کی طرح ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ہمارے کامیابی کے جو ہے نا رستے وہ اور ہونے چاہیے. ڈراپ بائی ڈراپ انہوں نے کام کیا, ہالی ووڈ انڈسٹری کو انہوں نے کیپچر کیا, میوزک انڈسٹری کو انہوں نے کیپچر کیا, پھر یہ جو سوشل میڈیم کو انہوں نے کیپچر کیا. جتنا بھی سب کانشیس میں جو بیٹھتا گیا لوگوں کے, ابھی جو ولگیرٹی دیکھتے ہیں اس میں کچھ ایسا محسوس نہیں ہوتا لوگوں کو کہ یار کہ یہ something is weird, something is abnormal going on. If we relate to our religion doesn't allow us to do these kind of things. بالکل ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دیکھیں بحیثیت مسلمان ہماری کئی ذمہ داریاں ہیں. Right. ہم نے اس دنیا میں بھی رہنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ہماری نگاہ جو ہے وہ آخرت کے اوپر ہے. Exactly. جس کی وجہ سے ہم باؤنڈ ہیں. ہمارا مقصد جو آج کا ٹاپک لینے کا صرف اور صرف یہی تھا کہ جس قسم کی فحاشی کے ساتھ ویڈیو سامنے آ رہی ہیں, جو ولاگرز ہیں اسپیشلی, وہ بڑی زبردست ویڈیوز بنا رہے تھے لیکن ٹرینڈنگ ویڈیوز کی طرف جانے کی وجہ سے کہ بھئی آج کل یہ ٹرینڈ میں ہے, آج کل یہ ٹرینڈ میں ہے, وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ بھئی ہم کامیابی کے لیے کس رستے پہ چل پڑے ہیں. جیسے میں نے شروع میں کہا, ایز اے مسلمان ہماری باؤنڈریز ہیں. ہمیں اگر ولاگنگ کرنی ہے تو ہم اپنے گھر والوں کو بھی اگر اس میں دکھانا چاہتے ہیں تو اس کی بھی کچھ باؤنڈریز ہوگی. Okay, I got it. آپ نے وہ دیکھا ہوگا, سوری میں لیٹ می کمپلیٹ, یہ جو ریسنٹلی آپ نے وہ ایک ویڈیو جو یوٹیوب پہ چل رہی ہے جس میں اس نے بڑا اوپنلی کہا ہے کہ لوگ اپنی بیویاں دکھاتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں, اور یہ سچ ہے, یہ سچ ہے. بہت سے ایسے ولاگرز ہیں جو ایسا کر رہے ہیں, اور آئی مین کہ ایز اے مسلمان ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں. Oh my God. جی ہاں, تو یعنی آپ نے دیکھا کہ لوگ اپنی وہ فیملیز کو can you narrate it? Explain کس طرح سے بیویاں دکھاؤ اور پیسے. میں آپ کو ایک ویڈیو بھیجوں گا یہ پروگرام کے بعد, ٹھیک ہے نا, آپ اس کو تھوڑا سا وہ اس کے ساتھ لگاتے ہیں, کر کے نا تھوڑا سا ساتھ لگاتے ہیں, ویڈیو ساتھ لگائیں. اور اس ویڈیو میں وہ ایسی ہے کہ آپ ناظرین کو شاید نہ دکھا سکیں. ایک عورت ہے, وہ اپنے گھر کی ویڈیو بنا رہی ہے, بچہ اس نے اٹھایا ہوا ہے, وہ چارپائی پہ کبھی سو رہی ہے, کبھی اس کی قمیض اوپر جاتی ہے, کبھی نیچے جاتی ہے, کبھی وہ برتن دھو رہی ہے تو آدھی قمیض نیچے ہے. تو مطلب شو یوں کیا جا رہا ہے کہ بھئی جنرل ولاگنگ ہو رہی ہے, لیکن اس میں اتنی فحاشی دکھائی جا رہی ہے کہ ایک خاص طبقہ اس سے جڑتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا, اگر میں اس بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں آپ کی اجازت کے توسط سے, دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ولاگنگ یا یہ جو ویڈیو میکرز ہیں نا, جو ویڈیوز بناتے ہیں, صرف ان کا قصور نہیں ہے, اس میں سیم دیکھنے والوں کا بھی قصور ہے, ویورز کا اور بنانے والوں کا, دونوں کا سائیڈ بائی سائیڈ ہے. کیونکہ ویورشپ بڑھتی ہے تو بنانے والے بناتے ہیں. جی ہاں, جب ویڈیوز بنانے والے بناتے ہیں. میں ایک بات اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا, خالی یوٹیوب نہیں ہے, ٹک ٹاک نے تو یعنی کہ ہسٹری بدل کے رکھ دی ہے. جو یوتھ ہے نا, اس کو ایسا انہوں نے نچوڑا ہے, ایسا برباد کر کے رکھ دیا ہے. ایسی قومیں بھی آئی ہیں جنہوں نے باؤنڈریز کراس کر کے پھر اللہ تعالیٰ انہوں کو تباہ و برباد کر دیا. جو سوشل میڈیا یا جو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے وہ کون سی سائٹس پہ جاتے ہیں اور پاکستان کا کیا نمبر ہے. وی ڈونٹ ریپیٹ دس. that's so embarrassing. تو پھر امبیرسنگ تو ہے نا پھر ایز اے مسلمان. اور آپ دیکھیں تو وہی آپ سوشل میڈیا میں بھی لوگ وہی چیزیں جو ہے سامنے لے کے آ رہے ہیں. اس کی ایک وجہ بھی ہے نا کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے, آپ کی تو ایک بیٹی بھی ہے ماشاء اللہ. جی ہاں, میرے ہاتھ میں بڑی ہے. اب ایک بات تو بتاؤ کہ جو ہانگ کانگ میں اسکولنگ سسٹم ہے, اگر اس کو کمپیئر کرو
پاکستان کے اسکولنگ سسٹم کے ساتھ کیا آپ دیکھتے ہو؟ یہاں تو اسلامک آپ کے بچے کیا اسلامک بات ایسے ہے کہ یہاں پہ جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا، ابھی میری بچی تو P1 مطلب پرائمری میں ہے، تو جتنا میں نے دیکھا ہے اچھا سسٹم ہے، زبردست سسٹم ہے. لیکن ہم اگر آپ ان پرٹیکولرز ہماری بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ہانگ کانگ میں زبان کا جو ہے وہ لینگویج بیریئر تو ہے نا، چائنیز اسپیکنگ اسکول ہیں، اور یہاں کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے، یا آپ کو انگلش اسٹریم میں جانا پڑے گا، یا آپ کو پھر لوکل چائنیز اسٹریم میں جانا پڑے گا. تو اگر آپ نے یہاں پہ رہنا ہے، یہاں پہ سیٹل ہونا ہے، تو اپنے بچے کو آپ اوبویسلی چاہو گے کہ یار اس کی چائنیز میں جو ہے نا پاور جو ہے گرپ زیادہ ہو. تو اوبویسلی آپ اس کو چائنیز، میں نے اپنی بچی کو چائنیز میڈیم میں ڈالا ہے تاکہ اس کی جو ہے لسننگ اینڈ رائٹنگ پار جو ہے وہ چائنیز کے اندر وہ اسٹرانگ ہو. تھوڑی دشواری ہے ہمارے جو ہے نا ایز اے کمیونٹی، یہاں پہ اور مسائل ہوتے ہیں، جو لوکل ہانگ کانگ چائنیز ہیں ان کے اور مسائل ہیں. تو ہمارے تو یہی شروع میں جو ہے مسائل سامنے آ رہے ہیں کہ بھئی بچی کا ہوم ورک جو ہے وہ چائنیز میں ہوتا ہے، اس کو پھر آگے پیرنٹس نہیں سمجھ پاتے. لیکن یہ کہ ہم نے بچی کو پش کیا ہوا ہے کہ ایٹ لیسٹ اس کو جو ہے وہ چائنیز پڑھنی لکھنی آ جائے. تھوڑا سا مشکل ہے ہمیں. اگر ہم اس کا کمپیریزن کریں نا پاکستان سے، پاکستان کا جو ایجوکیشن سسٹم ہے بہت اچھا ہے، لیکن اس میں بھی بے شمار خامی ہیں. اس میں آپ دیکھیں تو جو جنریشن جو نئی آ رہی ہے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے. وہ صرف ایجوکیشن جو ہے وہ ایجوکیشن صرف اسی لیے حاصل کر رہے ہیں کہ بھئی انہیں ان کے جو اینڈنگ ہے نا، انہیں پتہ ہے کہ یہ ہم نے کمپلیٹ کرنا ہے تو پھر ہم کسی اچھی ہمیں کوئی جاب مل جائے گی. اسلامیات، مسلمان اسلامیات پڑھائی جا رہی ہے. اسلامیات پڑھنے کے بعد آپ دیکھیں ان کے ایمان میں کتنا فرق آتا ہے. کوئی نہیں، سمپل بس وہ انہوں نے اسلامیات جو ہے وہ پڑھ لی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے وہ کس طرح ان کی زندگیوں میں چینج آئے گی کوئی پتہ نہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ان کے جو باقی جو ان کی جو فیوچر ہے، آئی مین کہ ایجوکیشن تو وہ لے رہے ہیں مگر شعور نہیں آ رہا. میں آپ کو بتاؤں، شعور نہیں آ رہا. جب آپ کسی اسکالر کو سنتے ہیں نا، آپ، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، یو ول ایگری آن اٹ انشاءاللہ. جب تک خود عمل ہوگا نا میری زندگی میں، I'm educating someone، اس کی زندگی پہ اس کے میرے الفاظ میں بھی وہ اثر ہوگا جو وہ سن رہا ہے. اس کا برین اس کو ابزارو کرے گا. اگر میری اپنی زندگی میں عمل نہیں ہے اور وہ ان ورڈز میں کسی کو بتا رہا ہوں، کیونکہ میرا خود وہ کردار تو ہے نہیں ہے، میں کسی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، he will not perceive it. He will not understand what I'm saying. He will never understand what I'm trying to deliver him. کیونکہ چینجز تو تبھی آتی ہیں کہ جب ہمارا اپنا کردار ٹھیک ہو. جو ٹیچرز ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس میں جو ٹیچرز ہیں، ان کا اپنا کردار ٹھیک ہو، زبردست ہو، جب وہ بات کریں ان کی بات میں اثر بھی ہوگا، نیچرلی ہے. ایک اور بات ہے کہ جون سا آپ ہانگ کانگ از ون آف دا موسٹ ایڈوانسڈ سٹی ان دا ورلڈ. یہاں پر جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے، یوز ہوتی ہے، کئی ممالک میں تو کتنے عرصے کے بعد وہاں پہ پہنچتی ہے. اب آپ کی بچی بھی تو یہ سارے آئی پیڈ ہے، آئی فون ہے، جتنے بھی وہ موبائل ڈیوائسز ہیں اس کے پاس ہے، اس کو سارا آئی تھنک کہ ہم سے زیادہ اس کو پتہ ہے. بٹ ہیو یو ایور پٹ اینی پیرنٹل کنٹرول آن دی موبائل ڈیوائسز؟ ظاہر ہے کیونکہ ایز اے پیرنٹ جو ہے نا یو فیل ریسپانسبلٹی. جی، کہ ایسا تو نہیں کہ پاکستان میں پیرنٹل کنٹرول نہیں ہے یا لوگ اس چیز کی کیئر نہیں کرتے، یا وہاں پر ان کو ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. ان کو ان کے جو پیرنٹس ان کو بھی نہیں پتہ ہے ایسی کس سمت میں جا رہے ہیں. بالکل ان کو تو بالکل نہیں پتہ. ابھی یہ ہے نا کہ یہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے پیرنٹنگ پہ. پیرنٹس اگر ان کو خود ہی نہیں پتہ کہ بھئی یوٹیوب جو ہے اس کو اوپر پیرنٹ کنٹرول کیسے کرنا ہے، بچے کا واچ ٹائم جو ہے اس کا کیسے خیال کرنا ہے، تو اوبویسلی اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ آپ کے سامنے جو آئیں گے وہ ڈفرینٹ ہوں گے. بیڈ ریزلٹ ہوں گے، بچے کے اوپر برا اثر ہو رہا ہوگا یوٹیوب اور ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے. اب پیرنٹس خود ایجوکیٹڈ ہوں گے اس لیے تو تبھی وہ چھوٹے بچے کو کنٹرول کر سکیں گے. تو یہ اتنا تیزی سے میڈیا آیا ہے پاکستان میں کہ اس نے نوجوان نسل کو تو گریب کر ہی لیا، لیکن پازیٹیو وے میں کیسے اس میڈیا کو استعمال کرنا ہے اب سب سے بڑی بات ہوئی ہے. کھچڑی بنی ہوئی ہے. ہر جو سے پروفیشنل ہے وہ بھی ٹک ٹاک کا سہارا لیتے ہیں اپنے پروموٹ کرنے کے لیے، اپنی
پروڈکٹ ہو گئی, اس کی سروسز ہو گئی, اس کو پروموشن کے لیے ٹک ٹاک ہو گیا, فیس بک ہے, انسٹاگرام ہو گیا. لیکن اس میں جو سے ٹک ٹاک ٹرینڈنگ ہے, جو سب سے خطرناک جو بیماری ہے, ٹک ٹاک ٹرینڈنگ میں ڈانسز بھی آتے ہیں, پھر اس میں لپ سنگس بھی آتے ہیں, پھر ولگر قسم کی وہ جو سی نریشنز بھی آتی ہیں جن کو لوگ لپ سنگ کر کے آگے ڈیلیور کرتے ہیں ایکٹنگ کر کے, وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے. اور میں نے دیکھا کہ اس میں ینگ جو ان سے ہیں لڑکیاں لڑکے وہ بہت زیادہ ہیں. ابھی جس کی عمر 25 سال ہے اس کی شادی ہوتی ہے, واٹ شی از گوئنگ ٹو ایجوکیٹ ہر فرسٹ چائلڈ. جی اوبیسلی جب آپ جب چھوٹا بچہ ہے, اب وہ جب اپنے بڑوں کو دیکھے گا کہ بھئی یہ کس طرح اوپنلی کیمرہ پکڑا ہوا ہے اور دکھا رہے ہیں, تو اس بچے پہ کیا اثر ہو. بس یہ کچھ ایک ٹرینڈ ہوتا ہے, بس اس کو سبھی اسی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. دین آئی تھنک کہ جب ٹرینڈنگ میں بات ہوتی ہے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ واٹ ٹرینڈ وی آر گیٹنگ ان. دیکھیں سپرا صاحب, بات ایسے ہے کہ جو مرضی ہو جائے, ٹرینڈنگ ویڈیوز بنائیں اور یوٹیوب پہ آپ ایسا کام کریں, ارننگ کریں, سب کچھ جائز ہے. بڑا سمپل سا فارمولہ ہے کہ آپ نے اس کو حلال کر کے. ایگزیکٹلی میں آپ کو یہی کہوں گا کہ دیکھیں رزق حلال جو ہے نا وہ عبادت بھی ہے. میرے خیال میں ایک حدیث کا مفہوم اسی طرح ہے کہ رزق حلال جو ہے نا وہ بھی عبادت اسی طرح ہی ہے جیسے نماز ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمیں جو ہے نا جو بھی ہم کام کریں, اب دیکھیں نا یوٹیوب ہے, یوٹیوب کا کوئی اسلام میں یا کوئی اس لحاظ سے تو منع نہیں نہ کیا گیا. جب ساری دنیا کر رہی ہے تو ہمیں بھی ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی کریں. لیکن بڑا ایزی سا فارمولہ, بھائی آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ مسلمان ہو تو آپ کی نظر جو ہے نا وہ اس نقطے سے نہیں ہٹنی چاہیے. اور وہ نقطہ کون سا ہے؟ وہ نقطہ یہ ہے کہ دیٹ از دی اینڈ آف یور لائف. جب آپ کو پتا ہے کہ بھئی اس جگہ پہ میں نے پہنچنا ہے, تو پھر آپ جو بھی کام کرو گے نا اس کو سامنے رکھو گے, اس کے اندر ریسٹرکشنز ہوں گی. آپ ویڈیوز بنا رہے ہو, آپ بحث کر رہے ہو, باتیں کر رہے ہو. اب باتیں کرو گے, آپس میں بحث کرو گے تو گالی گلوچ سے ہٹی ہوئی بات ہوگی. لیکن اب بڑی اچھی باتیں ہو رہی ہو, گالی گلوچ ہو رہا ہے تو سب کچھ ضائع. میں یہاں پہ نا بہت امپورٹنٹ بات کرنا چاہوں گا, سوری, آپ نے بہت اچھی جگہ پہ ڈائریکٹ کیا مجھے کہ گالی گلوچ. میں کہتا ہوں جس زبان سے ہم اللہ اور اس کے نبی کا نام لیتے ہیں یا قرآن پڑھتے ہیں, اسی زبان سے جب گالی گلوچ بھی ہوتی ہے, از اٹ فیئر؟ ایگزیکٹلی. تو جو سا کنٹرول کرنا چاہیے. میں وہی بتا رہا ہوں نا, دیکھیں نا کوئی بھی دنیا میں آپ کام کر لیں, رائٹ, اب سوری, جو بھی بندہ غلط کرتا ہے نا وہ یہی عذر پیش کرتا ہے کہ یار میرے سے کنٹرول نہیں ہوا. گالی گلوچ بھی اس کا ایک حصہ ہے, غصہ بھی آ جانا, قتل ہو جانا. یا آف کورس, جو طلاق ہوتی ہے کہتے کہ مفتی صاحب میں غصے چیخا ساتھ میں نے, تو کہتے اسی طرح بھی تو طلاق ہوتی ہے. اسی طرح آپ جو پوچھ رہے ہیں نا کہ گالی گلوچ جو ہے ہم اس زبان سے کیسے دے سکتے ہیں جس زبان سے ہم اللہ کا نام لیتے ہیں. بھائی یہی تو بات ہے نا. آپ کو پتہ ہے نا کہ زبان کو جو بندہ کنٹرول کرے گا اس کے لیے کیسے جنت کی ضمانت ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا انسان کے ساتھ یہ سب کچھ لگا ہوا ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ وہی لوگ کامیاب ہوں گے اینڈ پہ جو ہر کام کریں گے لیکن اس میں اپنے لیے ریسٹرکشنز بنائیں گے اس کو اپنا. کیونکہ میں نے شروع میں بتایا نا کہ جیسے ہم ہیں مسلمان, اب مسلمانوں کے لیے زندگی جو ہے نا وہ اور طرح سے ہے اور ایک عام بندے کے لیے ایک اور طرح سے. آپ کو وہ ریسٹرکشن جو ہے اپنے لیے کمپلیٹ ایک کورس ہے اس کا. جی ہاں, جیسے ہمارا ٹاپک جو ہے وہ بھی اسی پہ ہی ہے کہ بھائی جو لوگ اچھی بھی لاگنگ کر رہے ہیں ان سب کے لیے تھمز اپ, ویل ڈن. ایگزیکٹلی, آپ صحیح کہہ رہے ہو. لائک جس طرح سے ویورشپ کے لیے نا, اینڈ جو سا ٹارگیٹ تو گول تو یہ ہے نا, آبجیکٹیو جو سا ہے کہ ہم نے پیسہ کمانا ہے یوٹیوب سے, رائٹ. جو سوشل میڈیمز ہیں, ٹک ٹاک ہو گیا, یوٹیوب ہو گیا, پھر انسٹاگرام ہو گیا. اب مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے بنی اسرائیل کا, سورہ بقرہ میں ہفتے والے دن کا. اب آپ اس میں 2-3 چیزیں ہیں ملک صاحب. ایک بندے نے ولگیرٹی پروموٹ کی ہے اپنے سوشل میڈیم پہ, پلیٹفارم پہ, رائٹ. اس کو ویورشپ زیادہ ملی ہے. ویورشپ مینس یو آر گیٹنگ مور ویوز اینڈ منی, رائٹ.
نا اس کو دیکھا دیکھی کسی اور نے دیکھا ہے یار اس کو تو ویوز زیادہ ملے, میں بھی اسی ٹرینڈ کو فالو کرتا ہوں, جی مجھے بھی ویوز زیادہ ملے گی, مجھے پیسہ ملے گی. تو پھر جیسا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں تو بھیڑ چال ہے رائٹ, تو ایک دوسرے کو دیکھا دیکھی ہر کوئی اسی لائک دا ٹرین, دا بوگیز آف دا ٹرین, ہر کوئی بوگی ایک دوسرے کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے. جی ہاں, جو گاڑی کی پاکستان میں نہیں اوور آل ورلڈ وائڈ ٹرینڈ ہے یہ, بالکل تو ورلڈ سے ہی تو انسپائر ہوئے ہیں یہ, انسپائر ہو جی رائٹ. مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے بنی اسرائیل کا ہفتے والے دن کا واقعہ, جب اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہفتے والے دن تم کھل کے آپ محنت کرو, کمائی کرو, لیکن ہفتے والے دن آپ نے مچھلیاں نہیں پکڑنی, رائٹ, آپ کو بھی یاد ہوگا. جی انہوں نے کیا کیا کہ ان میں سے کسی نے کہا کہ ہمیں تو جو ریسٹ آف دا ویک ہمیں اتنا زیادہ ہمیں مل نہیں رہا, ہم ہفتے والے دن کیوں نہ ٹرائی کریں. اس میں ایک نے کیا اس سے کچھ زیادہ, اللہ کا امتحان بھی تھا, ہفتے والے دن زیادہ مچھلیاں آتی تھیں, تو اس کو زیادہ مچھلی آئی, زیادہ مچھلی آتی تھی ایگزیکٹلی. تو اس نے پھر دوسروں کو بتایا, دوسرے دیکھا وہی ہفتے والے دن سے زیادہ مچھلیاں آ رہی ہیں. پھر ایک دن ایسا آیا, ایسا ٹرینڈ وہ بنا کہ ریسٹ آف دا ویک کوئی بھی وہ فشنگ نہیں کرتا تھا, ہر کوئی ہفتے والے دن ہی فش کرتا تھا. پھر خون و کرادہ تھا, آپ کو بتائیے کہ صاحب وہ بندر بھی بنے, پھر سور بھی بنے. اچھا میں تھوڑا سا یہاں پہ ایڈ کروں, اب چونکہ ہم بھی طالب علم ہیں, میں نے جو یہ واقعہ سنا تھا اس میں ایسے ہے, I'm sorry, واقعہ سنا کیا تھا, یہ باقاعدہ قرآن پاک میں ہے نا, یس سورہ بقرہ میں. جی ہاں, تو اس میں یہ ہے وہ لوگ گھڑے کھود دیتے تھے. اوکے, ہاں یہ رائٹ, اس میں یہ بھی ڈیٹیل ہے, آئی مس دس ڈیٹیل. وہ گھڑے کھود دیتے تھے کہ بھائی چونکہ اللہ نے ہفتے کو منع کیا ہوا ہے, تو بھائی ہفتے کو اب اللہ کی طرف سے کیا تھا کہ مچھلیاں ہفتے والے دن اللہ زیادہ بھیجتا تھا. انہوں نے دیکھا کہ جب یہ دور کھڑے ہو کے دیکھتے تھے کہ یار ہفتے والے دن منع ہے اور ہفتے والے دن ہی مچھلیاں زیادہ ہے, تو پھر اوبیسلی شیطان تو پھر ہے نا, اس نے پھر یہ ٹرک ذہن میں ڈالا کہ اگر گھڑے بنا دیں تو مچھلیاں جب گھڑے میں پھنس جائیں گی نا واپس نہیں جا سکیں گی, رائٹ, پھر اگلے دن ہم آئیں گے نکال لیں گے, ہم اتوار کو نکال لیں گے, پیر کو نکال لیں گے. دیکھ لیں وہی چیزیں, میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ واقعات لکھے ہوئے, اور اس قوم کے لیے تو یہ واقعات نہیں تھے نا, ہمارے لیے تو مثالیں ہیں, اور پھر بھی ہم میرا مطلب ہے کہ غلطیاں کریں تو پھر تھینک یو سو مچ مسٹر ملک, تھینک یو ویری مچ, تھینک یو سو مچ. پوچھو کس بات کا ریمائنڈر کا, کیونکہ ہم اسٹڈی نہیں کرتے. جی ہاں, قرآن ہمارے پاس ہے, اٹس اے فری بک, اٹس اے فری بک, یو ڈونٹ ہیو ٹو پے اینی تھنگ, یو جسٹ نیڈ ٹو انویسٹ یور ٹائم, یو نیڈ ٹو انویسٹ یور ٹائم, اینڈ دس ٹائم از سو ویلیویبل, اٹ ول برنگ یو the treasure of life. جی ہاں, رزق حلال سے متعلق جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ رزق حلال کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ اگر تھوڑا بھی ہے نا تو اس میں برکت ہے, یا برکت, تھوڑے سے میں وہ کمنی ختم نہیں ہوتا ہے, یا اور برکت کو آپ کیسے ڈیفائن اگر کرو برکت کو, کہ تھوڑے سے میں تھوڑے میں زیادہ صرف گزارا نہیں ہے بلکہ پورا کا پورا ہو جائے گا, آپ کو پتہ نہیں چلے گا, you will be very happy, you will be satisfied. جی ہاں, تو وہ اسی کو مزید سمجھانے کے لیے, اور برکت اگر نہیں ہے نا, آپ کے پاس ملینز آف ڈالرز بھی ہے نا, تو آپ کہیں کہاں جا رہے ہیں یہ سارا پیسہ, ختم ہی ہو گیا, ضرورت بھی پوری نہیں ہوئی. تو جیسے کہ ہمارا یہ مقصد بھی ہے یہ ساری باتیں کرنے کا کہ بھائی ہم نے چاہے یوٹیوب سے ویڈیوز کے ذریعے پیسہ کمانا ہے, یا ڈاکومنٹریز بنانا ہے, فلم میکنگ کرنی ہے, ڈراماز, ہمیں بہت بڑی فیلڈ ہے, جو بھی کرو, جب آپ کی باؤنڈریز ہیں نا اور آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے, رائٹ, تو تب کام جا کے صحیح ہوتا ہے. ڈو اٹ فار دا کمیونٹی کاز. جی ہاں, مجھے وہ واقعہ تو میں نے سنا ہے آپ سے. جی ہاں, وہ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ میں نے بھی کہیں سے سنا تھا کہ بھئی ایک آدمی تھا, اس کے پاس اس کی گائے تھی, ایک ہی گائے اس کا روزگار تھی, دودھ دیتی تھی اور وہ دودھ بیچ کے گزارا کرتا تھا. تو اچانک اس کی وہ گائے چوری ہوگی. Oh my God. بڑے ہی پریشان بھاگتا ہوا کسی بزرگ کے پاس پہنچا, جا کے کہتا ہے کہ بابا جی میرے لیے دعا کریں, میری وہ گائے تھی اور وہ گم ہو گئی, گاں گواچ گئی. اب بابا جی جڑے سن وہ کہندے نے بھئی پتر گال اس طرح میں بھئی گاں تے گئی ہے گواچ, تو اس طرح کر بھئی انہاں بندیاں نو معاف کر دے. بندہ بڑا پریشان ہوا, کہتا ہے کہ میں اپنی پریشانی لے کے اور بابا جی کہتے ہیں کہ معاف کر دے. ایک اس طرح اس نے بابا جی کو بڑی درخواست کی, پر بابا جی نے کہا بیٹا ایک کوئی حال ہے تیرا پتر, بھائی تو انہوں معاف کر دے. چلا گیا,
ਸਾਰਾ ਰਾਤ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ ਕਰਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੀ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੁਰਾ ਲਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ। It's not easy to forgive. ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਨਾਬ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। Right. ਬਹਰਹਾਲ ਜੀ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਵਗੈਰਾ ਲਾਇਆ ਔਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾ ਦਿਲੋਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਂਕਿਆ ਕਿ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਕਹਿ ਤੇ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ। To forgive someone is very difficult. Very difficult. You know that. Yeah. We all know how it's difficult. Exactly. ਲੋ ਜੀ ਉਹਨੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ। گاں دی آنی نہیں. اچھا واقعی اس نے دل سے جب کلین کیا نا تو بابا جی نے کہا جا پتر جا، اللہ بہتر کرے گا. اچھا خدا کا کرنا یہ ہوا کہ چونکہ اس کی وہ رزق حلال، ہم بات کریں رزق حلال سے کمائی ہوئی گائے تھی اور سارا کچھ تھا، تھوڑا تھا جو بھی، تو ہوا یوں کہ کوئی 4-5 دن کے بعد نا وہ چور جو تھے نا وہ گائے اس کے دروازے کے آگے چھوڑ گئے. واو اوکے.